ذوالفقار علی بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ذوالفقار ان کا پورا نام ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے تو تب مفتی محمود اپوزیشن میں تھے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب تو مفتی محمود صاحب ان کے اپوزیشن میں تھے۔ ایک بار مفتی محمود اور بھٹو صاحب کے درمیان ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آمنے سامنے ہوئے تو ایک موقع پہ بھٹو صاحب نے پوچھا مفتی محمود صاحب سے کہ میں نے سنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ابتداً 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، تو کیا میں نے یہ صحیح سنا ہے؟ تو مفتی محمود صاحب نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تو بھٹو صاحب نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش 50 کی 50 نمازیں ہی فرض رہتی۔ تو مفتی صاحب حیران ہوئے کہ یہ تو 3 بھی نہیں پڑھتا، تو پھر اسے 50 نمازوں کی فضیلتوں کا کیا شوق ہوا؟ تو مفتی صاحب نے ان سے پوچھ لیا، تو بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ حضرت آپ نمازیں پڑھتے اور ہم چین سے حکومت کرتے، تو آپ 50 نمازیں پڑھیے، مجھ کو کیا تکلیف ہے، زیادہ روزے رکھیے تو بھی ٹھیک ہے، آپ حج و عمرے کیجئے تو انہی کی کمپنیاں سرفراز ہوں گی۔ اب تو حج بھی ایک بزنس ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، کمرشیلائزڈ ہو گیا ہے۔ تو پیرہان کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل جھگڑا تو یہ تھا کہ یہاں پہ کلمہ کس کا نافذ ہوگا، قانون کس کا بنے گا، قانون کس کا چلے گا۔ وہ کوئی کاؤنٹر ناریٹو والوں سے پوچھے کہ بادشاہ اگر اللہ ہے تو پھر انسان کیا ہے، اگر حکمرانی اللہ کی ہے تو انسان کے لیے کیا منصب رہتا ہے، خلافت دینی اصطلاح ہے کہ نہیں یہ بعد میں دیکھیں گے۔ اگر بادشاہ اللہ ہے، حکمران وہ ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ تو آپ سمجھیں کہ اگر بادشاہ اللہ ہے، ہم ان کی زمین، ہم اس کے بنائے ہوئے زمین پر چل رہے ہیں تو حکم کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ تو بہرحال تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ کے بادشاہی کے خلاف بغاوت ہو چکی ہو تو اس بغاوت کو ختم کرنا، وہ لوگ جو اللہ سے اس عہد و پیمان میں سے جڑ گئے ہو کہ انہوں نے اپنی جان و مال اللہ کو بیچ دی ہو، تو یہ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی جان و مال اللہ کے خاطر لگا کر اللہ کی رٹ زمین پر دوبارہ قائم کر دے، زمین کے اس علاقے پر قائم کر دے جہاں کسی نے بغاوت کر دی ہو، اور اگر پورے گلوب پر بغاوت کر دی ہو تو پورے گلوب سے اس بغاوت کو ختم کرنے کی جدوجہد کرے۔ اور اگر یہ سارے حالات دیکھ کر بھی کسی کے اندر کوئی حرکت پیدا نہ ہو تو اس کے دل میں یہ خواہش انگرائی نہ لے کہ میں اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کروں، تو سوائے افسوس کرنے کی کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے کہنا پڑتا ہے، تلخ بات ہے کہنی پڑتی ہے، اگر میرے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی، آپ کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی تو شاید ہمیں تھپیڑا لگا نہیں۔ اس لیے مجھے احساس نہیں، میرے گھر میں کوئی شاید ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کہ جس کا علاج میرے بس سے باہر ہو۔ ہماری بیٹیوں پر، بہنوں پر اور بیویوں پر گلی کے بدماشوں کی نظر ابھی نہیں پڑی۔ اس ظالم معاشرے میں لوگوں کی عزت پامال ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے کاروبار کو ابھی کسی بدماش کی نظر نہیں لگی، ابھی کوئی بھتہ لینے آپ کی دکان پہ نہیں آیا، اور یہ بھتہ لینے والے اور یہ بھتہ خور صرف بدماش ہی نہیں، ریاست بھی ہوتی ہے، اس کے اہلکار ابھی ٹیکس لینے آپ کے پاس نہیں پہنچے، نہیں تو آپ کے دل میں بھی انقلاب کی آرزو پیدا ہو چکی ہوتی۔ تو آپ سوتے رہیے، آرام کیجئے، سکون سے رہیے، آپ چین کی بانسری بجائیے، آپ اللہ ہو کی ضربیں لگاتے رہیے، اس لیے کہ ابھی کوئی بدماش آپ کے گھر نہیں آیا۔ جب آ جائے گا تو یہ فرسٹریشن آپ کے یہاں بھی نظر آئے گی، جب آ جائے گا تو یہ خواہش آپ کے اندر بھی انگرائی لے گی کہ کوئی اللہ والا آئے، اس نظام کو بدلے، ہمیں اس میں کوئی حصہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، ہماری قسمت کا فیصلہ اس سے ہونے والا ہے۔ سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے، میری مانو چلو مزداروں میں موجوں سے ٹکرا لے، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک حرکت پیدا کر دی ہے،
ہمارے ارد گرد وہ سارے حالات بن رہے ہیں کہ نیا نظام انگرائی لے رہا ہے۔ میرا اور آپ کا اس میں حصہ کتنا ہے؟ ہمارے بھائیوں کا اس میں حصہ کتنا ہے؟ ایک شعر میں پہ نوٹ کر دوں بھائیوں سے، نوجوانوں سے مخاطب کر کے، کہ آج کا نوجوان محبوب کے دوپٹے سے باہر نکلے تو اسے معلوم ہو کہ قوم کیا ہے اور قوم کی امامت کیا ہوتی ہے۔